السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. عہد متوسطین کے دو اہم شعراؤں کا مطالعہ ہم نے مفصل طور پر گزشتہ لیکچر میں کر لیا ہے. اب اس کے بعد تیسرے جو اہم شاعر ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، جن کا نام ہے ابراہیم ذوق. سب سے پہلے ہم ذوق کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کس دور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت کا پس منظر کیا تھا. پھر اس کے بعد ان کی جو شاعری کی خوبیاں ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل گوئی ہے یا پھر قصیدہ گوئی ہے، اس پر انہوں نے کس طرح سے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم، 1788 میں وہ پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا اور دہلی کے کابلی بازار میں وہ رہتے تھے. محمد رمضان یعنی کہ ذوق کے والد زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن پڑھے لکھوں کی صحبت میں وہ رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر باشعور تھے. شیخ محمد رمضان لطف علی خان، نواب لطف علی خان کے دربار میں سرکاری ملازم تھے، اور نواب لطف علی خان اس وقت کے رئیسوں میں شمار کیے جاتے تھے. ان کے بڑے بھائی نواب رضی خان وکیل سلطانی تھے. ذوق کی ابتدائی تعلیم مولانا عبدالرزاق کے مدرسے میں ہوئی اور اس مدرسے میں محمد باقر سے ذوق کی دوستی ہو گئی اور یہ دوستی ساری عمر قائم بھی رہی. محمد باقر جو محمد حسین آزاد کے والد تھے. محمد حسین آزاد آب حیات کے لکھنے والے. اردو صحافت میں مولانا محمد باقر کا نام بہت ممتاز مقام رکھتا ہے. وہ دہلی سے دہلی اردو اخبار نکالا کرتے تھے اور شمالی ہندوستان میں اردو کا یہ پہلا باقاعدہ اخبار ہے. شمالی ہندوستان کا یہ پہلا باقاعدہ اخبار ہے. یہ اخبار 1836 سے نکلنا شروع ہوا اور 1857 تک جاری رہا. مولانا باقر اپنے اخبار میں انگریزوں کی مخالفت میں لکھا کرتے تھے، اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں شہید بھی کر دیا گیا. ذوق عبدالرزاق صاحب کے مدرسے سے اٹھے تو حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں شریک ہوئے. ذوق کو شاعری کا شوق تھا. ان کی صحبت میں انہوں نے جو شوق صاحب تھے، ان کی صحبت میں ذوق نے شعر گوئی سے دلچسپی پیدا کر لی اور بچپن سے ہی وہ شعر گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے. شوق کے ایما پر انہوں نے اپنا تخلص ذوق رکھا، یعنی کہ ابراہیم شیخ محمد ابراہیم نے شوق کے کہنے پر ہی، شوق جو ان کے استاد تھے یا جن کے مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کرتے تھے، حافظ غلام رسول شوق، ان کے کہنے پر ہی انہوں نے اپنا تخلص ذوق رکھا. پھر ان کے بچپن میں ہی ذوق کے میر کاظم حسین نامی ایک شخص تھے جو ان کے بچپن سے دوست تھے. ان کا تخلص بے قرار تھا اور بے قرار جو تھے شاہ نصیر کے شاگرد تھے. بہادر شاہ ظفر اور مومن خان مومن بھی شاہ نصیر کے شاگرد تھے. اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ اور مومن خان مومن جو شاعر ہیں وہ بھی شاہ نصیر کے شاگرد تھے. اور اس دور میں شاہ نصیر کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. ان
کی شہرت سے ذوق متاثر ہو کر شاہ نصیر سے ملاقات کرتے ہیں اور جلد ہی دکن چلے جاتے ہیں۔ ذوق اپنا کلام بنظر اصلاح خود دیکھنے لگے۔ انہیں فارسی اور اردو کا بہت کلام یاد تھا، مطالعہ خاصا ان کا وسیع تھا۔ اس وقت کے مروجہ علوم جیسے طب، علم، فلکیات، موسیقی، فلسفہ، حکمت پر عبور بھی حاصل تھا۔ انہوں نے شعر و شاعری میں زیادہ دلچسپی لی اور انہوں نے فن عروض پر یدی طولہ حاصل تھا، جس کا اندازہ ان کے خصائص سے ہوتا ہے، یعنی کہ فن عروض پر بہت زیادہ انہیں مہارت حاصل تھی۔ جو فن عروض شاعری کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے اس پر بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قصائد کتنے معیاری اور بلند پایا ہے۔ پھر مرزا ابو ظفر ولی عہد سلطنت کے یہاں اکثر مشاعروں میں ذوق شرکت کیا کرتے تھے، غزلیں بھی کہتے تھے اور دلی کے ان مشاعروں میں اکثر وہ دلی کے کہنے مشق شعراء جیسے فراق، احسان، قاسم اور منت وغیرہ شریک ہوتے تھے۔ تو اس وقت جو مشاعرے ہوتے تھے ان میں بڑے بڑے شعراء دہلی کے شریک ہوتے تھے، اور یہیں پر ان کے دوست کاظم حسین جو تھے بچپن کے دوست میر کاظم حسین، یہ مشاعروں میں جانے لگے اور ان کو وہاں پر بھی وہ ساتھ میں لے جانے لگے۔ پھر ولی عہد مرزا ابو ظفر جو تھے ذوق کے کلام سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ذوق کی عمر جب 19 برس کی تھی، 19-20 برس کی تھی، وہ ذوق کے شاگرد ہو جاتے ہیں۔ ولی عہد جو مرزا ابو ظفر تھے وہ اب اس وجہ سے ذوق کی مقبولیت اور شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر 1837 میں شہزادہ ظفر کے سر پر جب تاج رکھا جاتا ہے تو ذوق استاد شاہ کہلانے لگتے ہیں۔ اکبر شاہ ثانی کے دربار سے ذوق کو ان کے ایک مرغۃ العرا قصیدے پر خاقان ہند کا خطاب بھی ملتا ہے، اور اردو کی تاریخوں میں اکثر ان کے نام کے ساتھ خاقان ہند شیخ محمد ابراہیم ذوق لکھا جاتا ہے۔ اور ظفر جو ابو ظفر تھے ولی عہد، وہ جب اپنی تخت نشینی کے موقع پر ذوق کو ان کے قصیدے تہنیت رکش تیرے رخ سے ہو کیا نور سحر رنگ شفق کے سلے میں ملک الشعراء کا خطاب دیتا ہے، اور ان کی جو تنخواہ تھی 100 روپے ماہانہ قریب ہوتی ہے۔ پھر انہیں بقرعید کے موقع پر انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جب بیمار ہوئے پھر شفا یابی پائی تو ذوق نے ایک قصیدہ کہہ کر ان سے بھی اپنی ایک رسم راہ شروع کر لی، اور اس سلسلے میں انہیں خان بہادر خلعت اور ایک ہاتھی عنایت ہوا تھا۔ واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، مثل نبض صاحب صحت ہے ہر موج صبا۔ یہ جو شعر ہے اس قصیدے کا ہے جس پر بہادر شاہ ظفر بیمار ہو کر شفا یاب ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد، یہ سننے کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انہیں خان بہادر خطاب بھی دیا تھا اور خلعت اور ایک ہاتھی بھی انہیں عنایت کیا تھا۔ ذوق نے 86 برس کی عمر پائی، 1854 کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دہلی کے مشہور قبرستان میں انہیں مدفن کیا گیا ہے۔ ذوق کے ایک لوتے بیٹے شیخ محمد اسماعیل فوق نے ان کا دیوان مرتب کیا ہے۔ تو ذوق نے اس طرح سے اپنی تمام زندگی شاعری سے منسلک رہے اور شاعری کی۔ ذوق اپنی طبعی قوت حافظہ کے لیے مشہور تھے، اور ایک درب صفت انسان بھی تھے۔
خدا ترس اور قناعت پسند تھے. کہتے ہیں کہ دہلی میں کئی مکانات ان کی جائیداد میں تھیں مگر وہ خود عمر بھر ایک چھوٹے سے مکان میں رہے. یہ ان کی درویشی تھی. مال و زر جاہ و منصب کے طلبگار ہرگز نہیں تھے. جو کچھ ملا فن شعر میں کمال کی وجہ سے ملا کہتے تھے. وہ خود ہی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے فن شعر کے کمال کی وجہ سے ملا ہے. شاعری ہی ان کا ذریعہ معاش تھا. اردو ادب میں انہوں نے جو مقام پیدا کیا وہ کسی خاندانی وجاہت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ان کو دربار سے جو خطابات نوازے گئے، اپنے ذاتی علم و فضل، مشق و مساولت کی بنیاد پر دربار شاہ میں جگہ پائی اور استاد شاہ مقرر ہوئے. ان تمام کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے انعامات و اکرامات یا اتنے خطابات سے جب نوازا گیا ہے ذوق کو، تو اس کی وجہ بھی ان کی جو شاعری ہے اس کے نتیجے میں انہیں ایسا کیا گیا ہے. شاہ نصیر کے شاگرد تھے. ان کی کلام میں بڑی روانی پیدا ہوئی تھی. پھر استاد کی طرح مشکل زمینوں میں انہوں نے شعر کہنے کی بھی کوشش کی. خود ان کے جو استاد تھے شاہ نصیر، وہ بھی ان پر رشک کرتے تھے. اس طرح سے ذوق نے پوری زندگی اپنی اردو ادب کی خدمت کے لیے صرف کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ نصیر کے شاگرد کی یہ جرات کسی کو برداشت نہ ہو سکی. انہوں نے ذوق کے کلام پر کئی اعتراضات کیا. ذوق نے بھی ہوا یہ تھا کہ واقعہ شاہ نصیر نے مشکل ردیف پر غزل کہی تھی اور اپنے جو ہم عصر شاعر تھے ان کو انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا یا ایک مقابلہ رکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس طرح کی یا اس زمین کی اس مشکل ردیف کی غزل کہے گا میں اس کو استاد مان لوں گا. تو ذوق نے یہ کام کیا تھا اور ذوق نے ایک غزل اور 3 قصیدے لکھ کر پیش کر دیے تھے اسی ردیف میں، جس کے یہ شاہ نصیر کے شاگرد جو ذوق تھے ان کی یہ جو جرت تھی اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لوگ ان پر اعتراضات کرنے لگے. اور ذوق نے کئی اسناد پیش کی. اہل ذوق شعراء نے ذوق کی اسناد کی تصدیق کی اور ان کے استاد مسلم ہو گئے. پھر ان پر اعتراض جب کیا گیا تو انہوں نے اس کی اسنادات پیش کی اور جو اہل ذوق تھے انہوں نے اس اسناد کی تصدیق کی اور ان کے استاد مسلم ہو گئی. یعنی جو ذوق کی شاعری کا جو رتبہ تھا، جو عہدہ تھا، جو معیار تھا، اس کو لوگوں نے مان لیا. ذوق کے کئی شاگرد گزرے ہیں. ان میں مرزا خان داغ، ظفر، آزاد، ظہیر اور انور کے نام قابل ذکر ہیں. تو اس طرح سے ذوق نے کئی آنے والے نسل کے لیے یا آنے والے نسل میں شاعری کا جو رجحان تھا اس کو بڑھایا اور کئی نسلوں کی آبیاری کی. تو یہ جو سلسلہ تھا ذوق کا ان کی انتقال تک قائم رہا. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذوق نے پوری زندگی ابتدا سے لے کے آخر تک اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کی جو غزل گوئی ہے یا ان کی جو قصیدہ گوئی ہے، ان کی جو شاعری ہے، اس میں کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں، اس پر تھوڑا سا اگلے لیکچر میں ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.